السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ آج ہم لوگ اس کتاب کے چوتھے پارٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ پیج نمبر 96 سے لے کر پیج نمبر 125 تک کور کریں گے۔ آج کے اس پارٹ میں ہم نے تھوڑا چینجز یہ کیے ہیں کہ ہر کسی کو ایک پرٹیکولر ٹائم ملے گا، ٹائمر سیٹ رہے گا، اس حساب سے سب کو بولنا ہے۔ اور ٹائمر میں یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بات بول دی ہے اور پھر اس کے پاس کچھ وقت بچا ہوا ہے تو وہ اپنے سے اگلے بندے کو وہ چیز ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 96 سے لے کر پیج نمبر 105 تک۔ اور اس میں جو فی الحال ٹائمنگ ہے قریب قریب مان کے چلتے ہیں کہ 15 منٹ ٹائم اس میں ہم دے دیتے ہیں اپنا اور سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹائمر لگا دیتے ہیں 10 منٹ لگا دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو اب بات ہی ہو رہی تھی اس میں کہاں تھے ہم لوگ، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایمان کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر جب ہم نے جو اپنی بات ختم کی تھی وہاں پر یہاں سے اب شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں تھا کہ نوبل قرآن جو ہمارے قرآن ہے نا وہ تمام کی تمام پلرس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے، اور سنہ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو اچھے سے بتاتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے، ایک سیکنڈ بس ہم اپنا نوٹس کھول لیں، ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ورسز ہیں اس میں جو ہے تمام پلرز کو بتا دیا گیا ہے، جیسے کہ نماز کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد سے بتایا گیا ہے کہ جتنے جو سلیوز ہیں جو ان پلرز میں یقین رکھتے ہیں ان کو متقین کہا گیا ہے، کیونکہ ان جتنے پلرز میں انسان کو جو ایمان رہے گا تبھی جو ہے انسان کا ایمان مکمل ہو سکے گا، کیونکہ یہی ایک انسان کا بنیاد ہے جس کے اوپر پورا تقویٰ وہ ہوتا ہے اور کریکٹ عقیدہ انسان کا اسٹیبلش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہاں پر بات لکھی گئی نا کہ جو غیب میں یقین رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ یقین، عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے غیب میں یقین کرنے کا، اور اس کے بعد سے آخر میں ہے ایک دم وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی ایک دم 100% ان کو ایک دم یعنی کوئی شک کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو بلیور کا جو ایٹریبیوٹ ہے نا یہ سب سے بڑا ہے کہ جو بلیور ہے وہ کبھی بھی اپنے اس میں ایمان میں کبھی نا وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس میں نہیں رہتا کہ پتہ نہیں سچ ہو نہ ہو، وہ ہمیشہ ایک دم پکا اس کو یقین رہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک دم صحیح ہے۔ تو اس کے بعد سے جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو بات لکھی ہوئی اتنی شاندار ہے کہ نو ون ہیز بلیوڈ ان اینی تھنگ بیٹر دین بلیونگ ان دا انسین، یعنی اس سے بہترین کوئی شخص نہیں ہے کہ جس نے غیب کی تمام باتوں پہ یقین کر لیا۔ یہ انسان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور انسان جیسے جیسے اپنے نالج میں بڑھتا ہے نا ویسے ویسے یہ جتنا علم انسان کے پاس زیادہ آتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کی جو شک کی جو جتنی دیواریں ہوتی ہیں، جتنے شک کے پردے رہتے ہیں وہ سب چھٹتے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز ایکسٹرا آرڈینری سنتا ہے نا تو اصل میں ہم لوگ کا جو مطلب ہم لوگ پلے بڑے ہیں ایسے ماحول میں کہ سیکولر ماحول اس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں رہتا ہے کہ آپ میٹیریلسٹک جو میٹیریلزم ہے اس میں یہ کہ جو میٹیریلسٹک چیز جو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں بس اسی میں یقین آپ کو کرنا ہے، اور باقی اس کے بعد جتنی چیزیں جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں اس میں مطلب انسان جو ہے بھلے یہ سب یقین کر لے، یعنی انسان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی گریوٹی ہے، انسان کبھی نہیں دیکھا یقین کر لے گا، اس کو یہ فارمولا بتا دی جائے فلاں چیز یہ سن جو ہے 93 ملین مائلز دور ہے، انسان نے آنکھ بند کر یقین کر لیتا ہے، یعنی کہ انسان کا وہ ہے کہ ارتھ اتنے کلومیٹر اسپن کر رہی ہے، ہر چیز انسان یقین کر لیتا ہے بنا اس پہ کوشچن کی، یعنی کہ ایک دم یہ کہ وہی ہے۔ لیکن انسان کبھی کوشچن نہیں کرتا یہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سائنس اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ اتھارٹی اس چیز پر ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ بتا دیا کبھی انسان کے دماغ میں نہیں جائے گا یار انہوں نے آج سے کیلکولیٹ تو کیسے کیا ہوگا، انہوں نے کون سا اپریٹس اپنا ہے، کیسے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں سے سن 93 ملین مائلز دور ہے، ایک دم اتنا ایکوریٹ کیلکولیشن کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور فلانا گیلیکسی اتنی چوڑی ہے، اتنا لائٹ ایئرز دور ہے۔ تو یہ جو ہماری جو سوچ ہے نا یہ ہمارا جو وحی اللہ تعالیٰ کی اترتی ہے اس سے زیادہ یقین ہمارا اس میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ آ گیا ہے، جس طریقے سے جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ جہنم مطلب اس میں کوئی اسٹون پھینکا گیا تو 70 سال سے وہ جا رہا تھا پھر اس کی گہرائی پہ وہ پہنچا۔ اب یہ سب انسان بات سوچے گا اچھا تو اس کو شک کرنے لے گا، نہیں، انسان کو اس پہ اس سے کہیں زیادہ یقین ہونا چاہیے، بلکہ جو سائنٹسٹ جو چیزیں بتاتے ہیں نہیں تو کفار ہیں یہ، ان کی باتوں پہ انسان 10 بار شک کرے اور پھر سوچے انسان کئی بار کوشچن کرے کہ نہیں ہم کیوں آنکھ بند کر کے ہر چیز مان لیں، ہمیں بھی پروف چاہیے، لیکن جب وحی آ جائے اس پہ آنکھ بند کر کے انسان یقین کرے، اور یہی ایک جو بلیور کی اصلی مطلب پہچان ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر جو ہے یہاں پہ جو ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ ہیز آنرڈ دی پیپل آف ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن ہیں ان کو آنر کیوں کیا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے میسنجرس میں ایک دم پوری طریقے سے انہوں نے یقین کیا، اور انہوں نے جو کچھ بھی
مسنجر جو لے کے آئے، جو رسول جو چیز لے کے آئے، اس کو ایک دم پورے طریقے سے یقین کر دیا، بنا اس میں جو ہے کسی شک و شبہات میں پڑے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ میں یقین کرتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس پہ یقین کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انٹینشن تھی اللہ تعالیٰ کی، اس طریقے سے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. جیسے یہاں پر یہ پوائنٹ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو میسج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جو میسنجر ہیں اس بات کو بتا دیتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ اچھی طریقے سے سبمٹ کر رہے ہیں. اوکے. اور یہاں پر جو لکھا ہوا نا کہ جو بلیورس وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بلیو کیا اور پھر وہ شک نہیں کرتے ہیں، تو وہی مطلب ہے کہ وہ کنونس ہو گئے، یعنی اسلام کی ایک ایک چیز پہ وہ کنونس ہیں، بالکل بھی اس پہ وہ نہیں ہے. اور یہ پوائنٹ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس ہوا تھا، اس میں بھی اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بنا انسان کا جو ہے مطلب سیلویشن پاسبل ہی نہیں ہے. اگر کسی نے جو ہے کوئی بھی شک کا ایک ذرہ بھی انسان میں ہوگا، خالص ایمان لے کے نہیں گیا، تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا، رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے یہاں پر بھی والی آیت ہے کہ ہم اللہ میں یقین کرتے ہیں اور جو کچھ بھی بھیجا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، مطلب اس میں جو ہے سورہ بقرہ میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ کمانڈ ہے اللہ کی طرف سے یقین کرنے کا، یعنی کہ اللہ میں یقین کرو اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پہ انسان یقین کرے، یعنی تمام کتابوں پر، تمام جو ہے جتنے بھی پرانے وہ آئے ہیں ریویلیشن، اس پہ یقین کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم لوگ کہا گیا نا کہ رات میں اس کو ضرور سے پڑھ کے اس کو سونا چاہیے، یعنی کہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں. کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ یہ تو ہم پڑھتے تھے لیکن ہمیں تب احساس ہوا جب اس میں شیخ نے جب یہ بات لکھی کہ کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جو 2 آیتیں ہیں، اس میں تمام انسان کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ انسان افرم کرتا ہے ان بلیفس کو، یعنی انسان کہتا ہے کہ جو میسنجر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو یقین کیا، believes in what has been sent down to him from his Lord and so do the believers. یعنی کہ اس آیت کی اتنی اہمیت اس لیے ہوگی کیونکہ ہم اقرار کر رہے ہیں اپنے اس یقین کا کہ ہر کوئی جو ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ یقین کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں میں، اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رسولوں میں. پھر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے میسنجر میں. اور پھر انسان یہ کہتا ہے، یعنی یہ جو مومن یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انسان مغفرت کی طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی اور پھر جو ہے اتنی گہری چیز جو ہے یہاں بتا دی گئی، اور یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیر فور سورۃ البقرہ جو ہے کبھی انسان نے دھیان نہیں دیا اس پہ، لیکن شروعات بھی اور ختم بھی اس کا ایمان کے پلرس پہ ہوتا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کہا ہے. اتنے دن سے انسان سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا لیکن کبھی اس پہ خیال نہیں گیا کہ سورہ بقرہ صحیح میں اسی پہ شروعات ہے اس کی، اسی پہ ختم ہے، یعنی شروع میں وہی بات ہے، آخر میں بھی بات آئی ہے. اور اس کے بعد سے پھر یہاں پر جو بات لکھی ہے نا کہ جو بھی ان 2 جو ورسز کو پڑھے گا اس کے لیے ہر چیز کے مطلب کافی ہو جائے گی اس کے لیے ہر چیز سے. اور یہاں پہ جو ہم نے بات شروع میں پہلے بتا دی، وہیں شیخ یہاں لکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہم جو رات میں جو پڑھتے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو جتنے بھی اسلام کے جو پلرس ایمان کے ہیں نا اس پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، مطلب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کر رہے ہیں. اسی لیے کوئی دعا پڑھنے سے پہلے انسان کو میننگ پتہ ہونا اتنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا بھاری پن اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا، اور ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم کسی پہ شک شبہ میں نہیں ہے، اور بالکل بھی اس پہ ہم یقین ہے پوری طریقے سے. اور یہاں پر ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو ایمان ہے نا انسان کے جسم سے دل سے ویسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کوئی کپڑا کئی دن سے پہن رہا ہے، وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس کی تجدید کریں. یہاں لکھا ہے نا فصل اللہ تعالیٰ ان یجدد الایمان، تو انسان عربی میں کہہ سکتا ہے اللہم جدد الایمان فی قلوبنا. اس طرح سے انسان دعا کر سکتا ہے اس میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو ہے ایمان کو اللہ تعالیٰ رینیو کر دیں. اوکے. اور پھر جب ہم پھر وہی بات آ رہی ہے کہ جب ہم کیا کہتے ہیں جب 2 ورسز کو ہم پڑھتے ہیں رات میں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اس پہ بولنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے اوپر اس کے ساتھ جو obligation یعنی جو فرائض جڑے ہوئے ہیں اس کو بھی دھیان دینا ہے. اور پھر لکھا ہوا اسپیشلی اف ہی ریڈس while pondering and reflecting، یعنی کہ انسان جب بھی پڑھے تو بہت اس پہ غور فکر کر کے پڑھے کیا پڑھ رہا ہے، تبھی اس کا پورا فائدہ اس کو ملے گا. ایسے نہیں حدیث میں کوئی بات آ گئی کہ یہ 2 ورسز آپ کے لیے کافی ہو گئی، ایسے نہیں کہہ دیا گیا ہے. یہ ہے کہ انسان پوری طریقے سے دھیان دے کر اس کو پڑھے گا تبھی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یہ بھی بات ہے. اور اس کے بعد سے یہاں پر جب ایک اور پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سارے جو ہے پلرز کے بارے میں ایمان کے لکھا ہوا ہے، لیکن انسان جب دیکھے کہ ڈیوائن ڈگری یعنی قدر میں جو ایمان ہے وہ نہیں مینشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قدر میں ایمان لانا، تقدیر میں جو ایمان لانا ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ is to believe in the degree of Allah، یعنی کہ جس طریقے سے انسان اللہ کی ڈگری میں جو ہے مطلب یقین کر لینا، وہی جو ہے اسی کے انڈر میں آ جاتا ہے یہ چیز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کئی جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز جو ہے ایک پرٹیکولر ایک ڈگری میں پیدا کی ہے، اور یہ کئی آیت میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، یہ ساری آیتیں یہاں پر مینشنڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں یہ سب پوائنٹ جو ہے اس میں امپورٹنٹ طریقے سے دیا ہوا ہے. اوکے. اور
یہاں پر ایک بہت اچھا پوائنٹ لکھتے ہیں کہ آپ قرآن کی کوئی بھی ورس آپ جو ہے اگر ریسائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسا ورس نہیں ہے جس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ان گریٹ پرنسپلس جو اسلام جس پرنسپل پہ بیسڈ ہے، ہر آیت میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یا تو آپ کو جو ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں یہ سب مل جائے گا، اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ریویل کی بکس کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ پڑھیں گے اس میں تو اس میں ایسے یعنی کہ جو آپ کو جو ان میں ایمان جس طریقے سے ہونا چاہیے اس کے بارے میں لکھا رہے گا، یعنی آپ ہر ورس جو ہے قرآن کا اسی طرف مطلب انہی چار اس پہ جو ہے ریوالو کرتا ہے، اوکے، اور ٹھیک ہے، یہاں پر پھر جو ہے حدیث کے بارے میں جو ذکر ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں ایمان کے بارے میں، تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں یقین کرنا، اللہ کے فرشتوں میں، اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رسولوں میں، اور ڈے آف ججمنٹ میں، اور کیا کہتے ہیں قدر میں یقین کرنا، اس کے خیر میں بھی، اس کے شر میں بھی، دونوں میں، ٹھیک ہے، اور اسی حدیث میں اس 6 پلرس کو مینشن کیا گیا، اسی لیے جب بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے نا اس حدیث کی، تو بہت اس میں زیادہ جو ہے ڈسکشن ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے پورا کا پورا جو ایمان کی جو پلر ہیں اس کی ایکسپلینیشن۔ سب سے پہلا ہے بلیف ان اللہ، ٹھیک ہے، تو بلیف ان اللہ جو ہے اس کا مطلب بس یہ ہے کہ یہ سب سے بیسک بلیف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں انسان کا یقین نہیں تو مطلب ہی نہیں ہے کوئی انسان کا، ٹھیک ہے، انسان کا یعنی اسلام میں کوئی یقین ہی نہیں رہے گا جب اللہ ہی نہ یقین کرے، اور اس کے بعد سے اللہ بھی یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ یہ نہیں کرنا کہ میں مانتا ہوں اللہ ہے، بلکہ نہیں، بلکہ یہ یقین کرنا کہ اللہ واحد ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں یقین کرنا، ٹھیک ہے، اس کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ پورے طریقے سے سامنے آئے گا۔ اور پہلا جو پلر ہے، اچھا اس کے اندر کا بھی پلر اب دیکھا جائے، اللہ کے پہ ایمان لانے کے اندر بھی پلر ہے، اس میں یہ ہے سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت میں اس میں یقین کرنا، اس میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ یقین کرنے کہ اللہ تعالیٰ واحد اکلوتا رب ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہی ہے جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، تمام مدبر ہے، یعنی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، پوری یونیورس کے جو افیئر اس کو ارینج کر رہا ہے، وہ وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور سارے کے سارے جو ہیں افیئر صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر ہم ایک بک ریکمینڈ کریں گے سب کو، اگر اس کی ڈیٹیل کسی کو پڑھنی ہے نا تو وہ ہے عمر الاشقر۔ عمر الاشقر جو ہیں، اس کا نام نوٹ کر لیں ان اسکالر کا، ان کی جو ہے عقیدہ سیریز کر کے بک ہے، اور اس کو IIPS نے پبلش کیا ہے۔ اس بک میں ہر پلر کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، یعنی ہر پلر کے اوپر ایک پوری بک ہے، یعنی کہ اینجلس کے اوپر بک ہے، میسنجر کے اوپر بک ہے، اللہ کے اوپر جو بلیف ان اللہ کی بک ہے نا، واقعی میں اگر انسان اس کو پڑھ لے تو انسان کو ضرورت ہی نہیں پڑی کسی اور، مطلب جیسے اس میں جو کیا زبردست طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے، یعنی کسی کو سمجھانے میں اتنی آسانی رہے گی، اسی طرح سے جنت جہنم کے بارے میں، یعنی پوری ان کا یہ اتنی مشہور ہے عمر اگر عقیدہ سیریز میں اگر کسی کو کوئی ایک نام ہے انگلش بک میں تو وہ ہے عمر الاشقر کی بکس، IIPS نے پبلش کیا ہے، اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا تو دارالسلام کی ویب سائٹ سے آپ اس کو منگا لیں، بہت بہت شاندار ہے، اور اس کو نوٹ کر لیں لوگ۔ اور اس میں پھر جو ہے یہاں پر یہ بات جو ہے لکھی ہوئی کہ نو ون کین کوشچن ہز وزڈم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو وزڈم اس پہ کوئی کوشچن نہیں کر سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو ڈگری ہے اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، اللہ نے جو کہہ دیا ہے بس اس پہ ہی انسان کو اپنا پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے۔ ایک انسان اس طریقے سے سوچے، ابھی میرے پاس الحمدللہ 2 منٹ بچا ہے، ہم اتنا کمپلیٹ کرتے ہیں، تو کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی فیوچر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا تو وہ ہمارے خیر کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 50,000 سال پہلے ہی لکھ کے رکھا ہوا اس چیز کو، یعنی کہ انسان یہ سوچے کہ جب انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں جب سوچتا ہے تو کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ ہمارے لیے کچھ برا سوچیں گے؟ کبھی انسان کے دماغ میں نہیں جاتا ہے کہ نہیں کچھ وہ مطلب اگر ہم سے پتہ نہیں وہ نیگیٹو خیال نہیں جاتا اپنے ماں باپ کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جو ہے وہ حسن ظن نہیں رکھتا ہے، یعنی جو ہونا چاہیے، انسان ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے، پتہ نہیں آگے چل کے یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہو، تو اسی لیے ہم نے جب اپنے اس پہ واٹس ایپ پہ کچھ دن پہلے شیئر کیا تھا اس بارے میں کہ امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن، یعنی کہ ہاؤ ڈز اے پرسن ہیو بیڈ تھاٹس آف اللہ، کیسے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ برا سوچ سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا، رحمہ اللہ نے بتایا کہ اگر جو شیطانی وسوسے آتے ہیں اس پہ انسان جو ہے مطلب اس پہ یقین کرنے لگے، اس کے علاوہ ہمیشہ جو ہے ایک فیوچر میں کوئی اس کے ساتھ کچھ برا نہ گھٹ جائے اس کے بارے میں وہ سوچے، اور وہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو اچھی چیزیں ہیں نا اللہ نے جو دی ہیں وہ ہم سے کبھی بھی چھین لی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ اسی فکر میں بیٹھا رہے، یہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیڈ ایزمپشن ہونا، یعنی اس کو انسان اس سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے اور ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ
جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، جو کچھ ڈگری میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہمیں ابھی نہ سمجھ میں آئے، بعد میں سمجھ میں آئے گا. تو اس کو انسان ہمیشہ اس تھاٹ پروسیس سے انسان جب گزرے گا نا، تو انسان کی تمام چیز جو لائف کی وہ ایزی رہے گی. اب ہم دیکھیں کہ جو نان مسلم ہیں وہ اتنی بکس لکھتے ہیں اس کے بارے میں، لکھتے ہیں کہ مطلب دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ فلانا ڈھمکانا، وہ اسی کانسیپٹ پہ بیسڈ ہے کہ مطلب اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والے ہیں. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دم پازیٹیو سوچے گا نا، تو انسان خود بھی خوش رہے گا اور صحیح میں پازیٹیونیس اس کی لائف میں آئے گی اور دوسروں کو بھی بانٹ سکے گا وہ. تو پھر اس کے بعد سے یہاں جو پوائنٹ آتا ہے بلیف ان اللہز ونس کنسرننگ ہز نیمس اینڈ ایٹریبیوٹس، اور میری ریڈنگ یہیں تک ختم ہوتی ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد سے پھر اب جس کے سیکنڈ نمبر شاید کاشف کا ہے، کس کا ہے، وہ یہاں سے انشاءاللہ میرا ہی ہے. کنٹینیو کرے. چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت بہت شکریہ اسامہ. یہاں پہ جو بڑی زبردست بات جو ابھی اسامہ نے بولی کہ اللہ کے بارے میں انسان کو پازیٹیو اور اچھا سوچنا چاہیے. اور اس کے بعد جسٹ یہ جو ہمارا سیکنڈ پلر ہے کہ بلیف ان اللہ's oneness concerning his names and attributes. اللہ تعالیٰ کا نام جاننا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی کوالٹیز، اس کی میننگ آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ قرآن کے اندر یہ جو آیت یہ سورہ الاعراف میں ہے نا کہ سب سے بہترین نام جو اللہ کے، تو اللہ کو اس نام سے پکارو. پکاروں سے یہاں کیا مطلب ہوا کہ اللہ کو اللہ کے نام کا وسیلہ دینا ہے. آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے نام کا میننگ پتا رہے گا تو اب بائی ڈیفالٹ جو ہے انسان وہ پازیٹیو میں چلا جائے گا کہ میرا جو رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے، سب سے زیادہ پاورفل ایٹ دا پیک آف پرفیکشن، دی مطلب جو گریٹسٹ، جو آپ انسان کی سوچ جہاں تک نہیں جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کو جو 99 نام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جو 99 نام کو یاد کر لے گا بائی میننگ، جس کو پتا رہے گا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی اس قدر اہمیت ہے، یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. اب مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں دعا کرتے ہیں، دعا میں ان کو بابا کو یاد کریں، ان کو یاد کریں، ایسا کرو ایسا کریں. کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے رسول کو بھی دعا میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم تو وسیلہ لگا رہے ہیں، آپ وہ اللہ کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ انسان کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب. اور اس کے بعد یہ بھی بات قرآن میں، اور یہ بھی ہے کہ بھائی اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا ان کا ایٹریبیوٹ، کوالٹیز پتا رہیں گی، تبھی آپ اللہ کو اللہ کے نام سے بلا سکتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری جو مرسی ہے وہ میری ہر ایک چیز کو انکم پاس کر گئی. اپنے آپ نے اتنا زیادہ بڑا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ قرآن میں کبھی بھی پڑھیں گے، چاہے ججمنٹ ڈے کے بارے میں بات ہو رہی ہو، چاہے پنشمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ ہر بار اپنے آپ کو الرحیم، دا مرسیفل نام سے اپنے آپ کو بلاتے ہیں. پھر بھی انسان آج کے ٹائم کا اتنا ذلیل ہے کہ اپنے اتنے مرسیفل لارڈ کے جو کیا کہتے ہیں ان کی مرسی کو، ان کی ایک کریکشن کوالٹیز کو مس کاشف، یوز تمہیں کرتا الرحیم بولا، ہے. الرحمان کر کے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. الرحمن الرحیم دونوں بولنا چاہتے تھے، ایک نکل گیا. ہاں. تو اب کسی کو حفاظت چاہیے تو اللہ تعالیٰ الحافظ الحفیظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اور کیا کہتے ہیں یا حیو یا قیوم سے اللہ تعالیٰ کو پکارے. دا ایور لیونگ، دا سسٹینر، جو سب سے جو الجبار، جو پاورفل ہے، القہار. اللہ تعالیٰ کا اتنا نام ہے اور اتنا خوبصورت نام ہے کہ اگر ہم لوگ اس نام کے اوپر بھی صرف پونڈر کر لینا تو انسان کی ساری وریز، سارا جو اس کی ٹینشن وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی. کہ بھائی اب تو سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. الوہاب جو دینے والا ہے، المصور جو دو فیشنر ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم چاہتے کہ میرا ایسا خوبصورت ہے، میرا اس طریقے کا یہ باڈی ہو جائے، میں ایسے ہو جائے. تو آپ محنت کریں لیکن اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نام سے دعا کریں. اس سے بہتر دعا آدمی نہیں مانگ سکتا کہ آپ اللہ کو اللہ کے نام سے پکار رہے ہیں. اور کسی کو اگر اپنی دعا کی قبولیت کرنا ہو، کسی کو کہ ہاں کہ بھائی میرے دعا قبول ہو جائے، تو وہ یا حیو یا قیوم نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارے، یا ذوالجلال والاکرام سے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے. ہم لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو جاننا حد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سب سے بہترین نالج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. دا گریٹسٹ نالج از آف دی گریٹسٹ. تیسرا پلر جو ہے ہمارا پیج نمبر 108 پہ سٹارٹ ہوتا ہے، بلیف ان دی وننس آف ہز ڈیوینٹی. اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ پہ جس طریقے سے بتایا گیا ہے
انسان کو اسی طریقے سے یقین کرنا ہے جس طریقے سے بتایا گیا ہے. جو بھی کوالٹیز حدیث میں ڈسکرائب کی گئی ہیں، جس طریقے کا اسٹرکچر جو ڈیٹیل دی گئی ہیں جیسا قرآن میں، صرف اور صرف اتنا ہی انسان کو اسی حساب سے اس پہ یقین رکھنا ہے، اپنی عقل نہیں لگانا. کیونکہ یہی ایسا چیز ہوتا ہے نا، پڑھ کے انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر وسوسے کا شکار ہو کر کے انسان الٹیمیٹلی جو وہ ڈس بلیف کے راستے پہ چلا جائے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اپنی عقل نہیں لگانی، اور یہ کریٹیکل چیز ہے. تو اس چیز کا ہم لوگ کو، سب لوگوں کو دھیان دینا پڑے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہوگی. اور یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پہ کہ whoever does not believe is in names and attribute does not believe in Allah. یہ اسٹیٹمنٹ اتنا امپورٹنٹ کیونکہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز، ان کے ایٹریبیوٹس پہ یقین نہیں کرے گا، وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتا. اگر انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن اور رحیم ہے، نہیں مانے اس بات کو کہ ہاں اللہ ہے لیکن اللہ رحمان، نعوذ باللہ اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہے، تو آپ کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوا. جتنا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جتنا وہ ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی کوالٹیز ہیں، انسان کو جس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا اس پہ آنکھ بند کر کے یقین کرنا ہے، اپنی عقل نہیں لگانا ہے. اور زبردستی کا اس میں جو کہتے ہیں کہ ڈیٹیلنگ اپنے سے نہیں کرنی کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا وہ مطلب ہو سکتا ہے، نہیں، وہ ہم لوگوں کا پلیس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو بات بتا دی، جو حدیث میں آگے، جو قرآن میں آگے، اس میں آپ بانکھ بند کر کے یقین کریں. یہ ہے جو ہے نا کہ اللہ ڈکلیئر دا ریجیکشن آف ہز نیم دا موسٹ بینیفیشن الرحمن ایز ڈسبلیف. اب کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ نعوذ باللہ رحمان ہے یا رحیم ہے. ٹھیک ہے. How can someone be a believer in Allah if it does not believe in his names and attributes that have been narrated in his book and the sunnah of the messenger sallallahu alayhi wasallam. وہی بات ہے، یہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ کی یہ کوالٹیز ہے نا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں ہم تھوڑا سا مان لیں یہاں سے، تھوڑا سا وہاں سے اٹھا لیں، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. دوسری چیز جو ہے ہمارا تھرڈ پلر ہے کہ بلیف ان وننس آف ہز ڈیوینٹی. ٹھیک ہے. یہ تو مطلب آئی تھنک ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. They were not commanded to accept to worship Allah being sincere to him in religion. توحید اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم سنسیئرٹی کے ساتھ عبادت نہیں کریں گے تو ہم لاکھ عبادت کر لے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم گھر سے خوب اچھے سے تیار ہو کے مار عطر وطر لگا کر کے جا رہے ہیں، بٹ وہ کس کے لیے تھا کہ ہاں چار لوگ ہم کو دیکھ کر کے دیکھ لیں کہ ہاں بھائی جمعے کے لیے جو ہے بڑے اچھے سے تیار ہو کے ٹائم سے پہلی صف میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ تھا باقی لوگوں کے لیے. ایسی عبادت جو ہے اٹھا کر کے انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی. ورشپ اللہ ہے، جوائن نن وتھ ہم ان ورشپ. یہاں پہ ایک چیز جو ہے، توحید جو ہے وہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے. چلو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ہمارا. ہاں جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. ایک منٹ. اللہ نے جو ان کے اینجلس ہیں ان کے نام کو قرآن میں ڈسکرائب کیا تھا، مینشن کیا تھا. کچھ کے نام ڈسکرائب کیے، کچھ کو نہیں کیے. جو ڈسکرائب کیے جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، علی علیہ السلام، تو ان کے نام کا اسپیشلی ایک مطلب ہوتا ہے. اور جن کو نہیں ڈسکرائب کیے وہ ایز اے جنرل ہے. اور اللہ نے گروپس بنائے اینجلس کے، جن کے جیسے کہ دی اینجلس ہو گئے اینڈ دا میسنجرس آف اللہ ہو گیا. اور ادھر اللہ نے جو اینجلس ہوئے وہ لائٹ سے کریٹ کیا، اور اللہ نے جو اینجلس کے ڈسٹینس ہوتا ہے شولڈر اور ایئر لاک کے بیچ میں، وہ اس کو ایک برڈ اگر ٹریول کرے تو اس کی جرنی جو ہوگی 700 ایئرس کی ہوگی. اچھا ادیب، یہاں اللہ سوال ہے نے میرا، ایک سوال کرتے ہیں ہمیں بس. ہے یہ جو 700 ایئرس والی جو ہے، اس کو سن کے انسان کیسا لگتا ہے انسان کو کہ اس اینجل کا سائز کیا ہوگا؟ ابھی ہم لوگ کا تو کتنا پاس میں، ہم لوگ کا تو کتنا 700 ایئرس کی ہاں جرنی. 700 کی جرنی، وہ بھی ایک بہت ہی اسپیڈ میں. اس کی اسپیڈ بھی نہیں پتا ہے وہ چڑیا کتنی تیز اڑ رہی ہے، اور وہ کان سے لے کر شولڈر تک وہ بھی 700 بنا ایئرس. رکے. اور یہ صرف اور صرف اس کے کان سے شولڈر تک کی وہ ہے جرنی میں 700 ایئرس لگا. اب اندازہ لگا انسان پوری باڈی اس کی کتنی بڑی ہوگی. اور یہ ہے ایک فرشتہ جو اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. چلو ٹھیک، کنٹینیو کرو. اللہ نے ان کو 2 3 4 ونگس دیے. انکریز ان کریشن آف دی ولز. اور ادھر عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ دا میسنجر آف اللہ، جو اللہ کے میسنجر تھے جبرائیل علیہ السلام، ان کے ٹرو فارم میں دیکھے ان کے پاس 600 ونگس تھیں.
ईच जो था वो हर एक हॉरिजन से कवर्ड था. अल्लाह नो अबाउट देम, द नंबर्स ऑफ अल्लाह. और जो एंजल्स के नंबर्स है वो खाली अल्लाह जानते हैं, हम लोग को नहीं पता, अल्लाह को सही पता है. और जो एंजल्स होते हैं वो अल्लाह के कमांड को फॉलो करते हैं, अल्लाह जो कहता है वो करते हैं, उनके कमांड को डिसफॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं. और ये सब जो है बुक्स में रिटन है, मेंशन्ड है. अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ अदीब, इसको भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारी बात से याद आया कि एंजल की जो 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 मतलब इतने ज़्यादा एंजल्स हैं, इसी से इस वाली इसको पॉइंट पे पढ़ो, कितना अच्छा लिखा हुआ है इसमें, कि इससे पता चलता है कितने ज़्यादा एंजल्स हैं. ये जो है मेंशन यहाँ पर, ठीक है, ठीक है. कि 70,000 एंजल्स जो हैं बैतुल मामूर, वो क्या कहते हैं, उसमें घुसते हैं बैतुल मामूर में, और फिर दोबारा कभी नहीं आ पाते हैं. इससे अंदाज़ा लगाता है इंसान की कितना ज़्यादा वो है. एंजल्स हैं, ये हाईली अल्लाह कंफर्म को करो. सही पता है कि एंजल्स हैं. सही सही. और ईच पर्सन, हर पर्सन के लिए एंजल्स होते हैं, दो एंजल्स बिहाइंड है, उनको गार्ड करते हैं, उनको कमांड करते हैं. 4 मिनट बचा हुआ है ना, अब हनी को स्टार्ट करा दो. हाँ जी, चलो ठीक ठीक है, है. आज का हो गया. जज़ाकल्लाह खैर. अदीब, हनी स्टार्ट करो इंशाल्लाह तुम यहाँ से. हेलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. तो जो नेक्स्ट ईमान का पिलर है वो है बिलीव इन द बुक. किसी भी इंसान का ईमान पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों के ऊपर ईमान ना लेके आ जाए. अब यहाँ पे वर्ड बुक्स दिया हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा बुक. अब टोटल कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं ये तो नहीं क्लियर है, लेकिन मेजर 5 बुक्स है जिनके बारे में बताया गया है. सबसे पहले तो तौरा भेजा गया मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, इंजील भेजा गया ईसा अलैहिस्सलाम को के ऊपर, और ज़बूर भेजा गया दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, एंड सुहूफ भेजा गया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, एंड लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मिली. तो अब ये सारी बुक्स जो हैं, हमें इन सभी के ऊपर बिलीव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सभी का ईमान मुकम्मल नहीं होगा. और सारे जितने भी अब तक प्रॉफिट्स आए हैं उन सभी का मेन जो मैसेज था वो था तौहीद. मतलब उनको मेन जो सारी चीज़ें जो भी उनकी थी वो सारी मतलब मैसेज सेम ही था. अगर आप इंजीर देखें या ज़बूर या जो भी जितनी भी बुक्स हैं उन सभी को अगर देखें तो सारे मैसेंजर का मैसेज सेम था. लेकिन अब आज के डेट में अगर हम चाहें कि बाइबल को उठा के देख लें और उस कुरान को उठा के देख लें या यहूदी लोग की किताब को उठा के देख लें तो उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि इन सभी बुक्स को उनके रबाई और उनके जो स्कॉलर हैं, मुझे क्रिश्चियन लोग का फादर और इन लोग, तो उन लोगों ने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, उसमें चेंजेस कर दिए हैं. तो आज की डेट में अगर कोई बाइबल या बाकी की किताब पढ़ेगा तो डेफिनेटली गुमराह हो जाएगा. लेकिन कुरान के साथ ऐसा नहीं है. कुरान की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने खुद ली है कि ये कभी चेंज नहीं होगी, क़यामत तक सेम रहेगी. और अगर आपको मतलब बुक्स के ऊपर बिलीव करना है तो उसका जो सबसे आसान और सबसे सही तरीका है वो ये कि जो भी बातें उसमें दी हैं वो पहले आदमी उसको पढ़े, उसको समझे, उसके बारे में नॉलेज सीख करे, और जो भी साइन बताई गई हैं वो अपने आप में ही इतनी परफेक्ट और इतनी बेहतरीन है कि ऑटोमेटिकली इंसान का बिलीव उसमें बन जाएगा. जैसे कुरान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स बताया गया है अलग अलग चीज़ों के बारे में. स्पेस के बारे में बताया गया है, इंसान कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में बताया गया है, कई सारे नंबर से रिलेटेड कई सारी जो मेरिकल्स हैं वो बताया गया है. तो अगर उन सब के ऊपर आदमी सिर्फ थोड़ा सा गौर और फिक्र करे तो अपने आप इंसान का ईमान बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन जो डिसबिलीवर है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और इग्नोरेंट बन के बैठे रहते हैं. और जो कई सारे जो एक्स मुस्लिम है जो अपने आप को कहते हैं कि मैंने ये किताब पढ़ी है और मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में ये गलती, कुरान में वो गलती, तो उनकी सारी बात एक तरह से अगर देखा जाए तो सारी बिल्कुल डम होती है, बिल्कुल पॉइंटलेस. क्योंकि वो ढंग से इसको स्टडी नहीं करते और बस खाली एक एक ठोस में से इशू क्रिएट करने के लिए, बस खाली प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक एक चीज़ को बस निकालते हैं. और अगर ज़्यादातर देखा जाए तो जितने भी इस टाइप के मुस्लिम वगैरह रहते हैं वो तो मोस्टली फेक ही होते हैं. तो उनका भी ईमान उतना है ही नहीं. पहली बात तो मिसगाइडेड और फेक है, उनके ऊपर तो हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए. ऐसी एक थोड़ी फनी सी चीज़ मुझे याद आ गई. एक ऐसी पोस्ट था उसमें एक बंदा बोल रहा था कि मैं पहले मुस्लिम था अब मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, और इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम ये, इस्लाम वो, खूब बुराई कर रहा.
हाँ हाँ हनी कंटिन्यू करो, तुम जो बता रहे थे तुम स्टोरी, 2 मिनट है तुम्हारे हाँ, पास। तो हाँ। एक बहुत फनी चीज मुझे याद आई कि एक बंदा था ऐसे ही, वो क्लेम कर रहा था कि मैं पहले मुस्लिम था, अब मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, और काफी तरह इस्लाम को डिफेम कर रहा था, काफी बुरी चीजें बोल रहा था। उस पे किसी मुस्लिम ने उससे पूछा कि भाई तुम खाली दो चीज बताओ कि वजू में कितनी रकात होती है और गुस्ल में कितनी रकात होती है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जिसकी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो वो बंदा बिल्कुल साइलेंट हो गया कि अरे वजू में कितनी रकात होती है, बोला 5, कोई बोला 10। तो इससे ये साबित होता है कि ये सब लोग मतलब बिल्कुल फेक होते हैं और इनके ऊपर हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। और जो बैक टू द टॉपिक, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सारी बुक्स के ऊपर हमें बिलीव रखना है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी चीज़ को मतलब यकीन करना है हमें अल्लाह ताला के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें अल्लाह ताला की जो बात है उसके ऊपर तो यकीन करे बिना कैसे कंप्लीट होगा। तो बुक के ऊपर बिलीव रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी मैसेंजर आए थे उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसका हमें मतलब सारा मैसेज एकदम सेम ही है। और जो लास्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी बुक कुरान, इसके बारे में भी कई चीज़ें ओल्ड बुक में दी हुई हैं, जो कि अगर आ, आ, अगर ये डिसबिलीवर लोग जिस पे अगर ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली वो बिलीवर उनको बन जाना चाहिए, लेकिन वो अफसोस उस पर ध्यान नहीं देते। और ठीक है। लास्ट बस हो गया इतना। प्रॉफिट मैसेंजर बिलीव इन हाँ ये मैसेंजर्स तो आ गया। मेरा है, ये हम लोग हमारा काशिफ, हाँ चलो हम इसमें बोलते हैं 121 से लेकर 125 से इंशाल्लाह फिनिश करते हैं हमें यहाँ पर अपनी 4 मिनट में बात रख के पूरा। तो ये लास्ट में बिलीफ इन द मैसेंजर्स है। बिलीफ इन द मैसेंजर्स क्या है? आमन रसूल, जो इंसान कहता है कि हम जो है वली जो है उसमें कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। ठीक है, तो रुसुली यहाँ से आता है। तो यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि मिनहुम मन कससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक, यानी कि अल्लाह ताला ने कुछ को तो कुछ की स्टोरीज बता दी है और कुछ की नहीं बताई है। तो पता है एक रिवायत में आता है ये बात, आती है ये बात कि मतलब कुछ प्रॉफिट ऐसे होंगे जो आएंगे क़यामत के दिन, लेकिन उनके पीछे एक भी फॉलोअर नहीं होंगे। कुछ के पीछे कुछ फॉलोअर होंगे, कुछ के लिए। तो इससे पता चलता है कि प्रॉफिट्स बहुत भेजे गए। कुछ कुछ जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने जो है 950 ईयर्स तक दावत दी, और बहुत गिनती जो है 100 के अंदर ही लोग जो है ईमान लाने वाले थे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला एफर्ट देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम अपना कोई भी काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम इस नीयत से करें कि ये इस नीयत से है कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकती हो। तो इस आयत के तहत हम ये काम कर रहे हैं, नीयत हम अपनी अच्छी रखें, लेकिन ये ना सोचें कि मतलब हमारे इस काम से जो है अगर कोई रिवर्ट नहीं हो रहा है या हमारे काम से लोग नहीं आ रहे हैं दिन पे, तो ये ना सोचें इंसान कि डिसहार्टेंड हो जाए, क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और हमेशा अपने से जो पुराने जो मैसेंजर्स गुजरे उनकी स्टोरीज याद रखें, ताकि इंसान को एक हौसला मिले। और उलुल अज़्म, उलुल अज़्म क्या होते हैं इनको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यानी मैसेंजर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 जो हैं उलुल अज़्म हैं। यानी कि इनको हमेशा कहते हैं मैसेंजर ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। इसमें से सबसे जो बेस्ट है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और क्योंकि वी बिलीव ही सील्ड द मैसेज, उन्होंने आपने इस मैसेज को हमेशा के लिए सील कर दिया। और इसके बाद से फिर किसी ये कहते हैं वइन नबी बादी, यानी मेरे पास कोई नबी नहीं है, इसको समझे। क्योंकि आज जो एक सेक्ट नहीं कहेगा इंसान, एक अलग रिलीजन फॉलो करने वाले हैं कादियानी, जो अपने आप को कहते हैं कि मुस्लिम है, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक नबी को मानते हैं। जाहिर सी बात है ऐसा जो भी करेगा वो पक्का काफिर, सिर्फ काफिर नहीं वो मुर्तद कहा जाएगा, क्योंकि वो इस्लाम में तो पैदा हुआ, लेकिन उसने फिर जो है क्या किया कि दूसरे नबी को बिलीव करने लगा और वो फिर गया, मुर्तद हो गया। ओके। और इसके बाद से लास्ट जो पिलर, सॉरी फिफ्थ पिलर है बिलीफ इन द लास्ट डे। ठीक है, बिलीफ इन द लास्ट डे तो बहुत ही गहरा मतलब बिलीफ इंसान का सिस्टम है। यानी कि अगर इस पूरी दुनिया का इंसान समझे ना, अगर ये बिलीफ सिस्टम ये हटा देना तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि अगर कोई शख्स है जिसने 1000 लोगों का कत्ल किया और दुनिया में उसको कोई सजा नहीं, वो अपनी मौत मर गया, तब तो इंसान, एक जो इंसान नहीं बिलीव करता है लास्ट डे में, वो सोचेगा अरे यार ये तो ऐसे ही चला गया, इसको तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो एक मोमिन है वो पूरा यकीन रखेगा नहीं, ये तो दुनिया तो कुछ है ही नहीं, दुनिया तो इसके लिए जन्नत थी, असल तो इसका हिसाब किताब जो है आखिरत में होगा। तो इसीलिए ये जो बिलीफ इन डे ऑफ जजमेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे इंसान को बहुत दिल में सुकून मिलता है कि अगर इंसान के साथ दुनिया में कुछ ऊपर नीचे हो गया, किसी ने उसका कोई हक छीन लिया है, कुछ हो गया और उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको पूरा पक्का यकीन रहता है ये दुनिया तो फानी है,
ختم ہونے والی، لیکن ہمیں میرا حساب کتاب اچھے سے قیامت کے دن ہوگا اور مجھے میرا حق مل کے رہے گا. ایک دم انسان کو ایک دم پورا یقین سے ہو جاتا ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ سرٹین بلیف ہونا کہ یہی جو بلیف سسٹم ہے جو انسان کے ساتھ قبول کیا جائے گا. جو بھی ڈاؤٹ کرے گا کہ یار قیامت کے دن آئے نہ آئے، وہ ظاہر سی بات ہے کافر ہو جائے گا. اور ایک ہے فرملی روٹڈ بلیف، یعنی کہ ایک دم ہمارے ایک دم جیسے نا جڑ، جیسے کوئی پرانا پیڑ انسان دیکھے تو اس کی جڑ پتہ نہیں کہاں تک پہنچی رہتی ہے، تو ویسے ایک دم گہری جڑ ہو کہ یعنی کہ وہ پیڑ اکھڑ ہی نہیں پائے کتنی بھی آندھی ہے. تو لیکن اس بلیف سسٹم کا فائدہ کیا ہے کہ صرف یقین تبھی انسان کو فائدہ دے گا جب انسان دیکھے گا کہ وہ شخص کو پتہ ہے کہ آخرت آنے والی، اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے. مین چیز ہے تیاری کرنا. جو تیاری نہیں کر رہا ہے تو اس کا صرف کہنا کام نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کی. یہاں سے ایک پوائنٹ ہم بتاتے ہیں کہ جو ہم لوگ، یہ ہم نے کل ایک کتاب میں پڑھا کہ جو سجدے کے بیچ میں جو دعا ہے نا، اس میں انسان کہتا ہے، اتنی بہترین دعا ہے، سب کو پڑھنا چاہیے اس کو. جو انسان کہتا ہے نا رب اغفر لی واللہ فارگیو می ورحمنی واللہ ہیو مرسی آن می وہدنی واللہ گائیڈ می ورزقنی واللہ گیو می رزق، ہے نا، وعافنی واللہ گیو می، مطلب اللہ تعالیٰ مجھے عافیت میں رکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے نا وجبرنی، یار یہ ایک دم مائنڈ بلوئنگ ہے. وجبرنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب کمپل می، یا اللہ مجھے کمپل می ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. لیکن اللہ انسان سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مطلب ہم سے نہیں ہو پا رہی کوئی چیز، یا اللہ پلیز کمپل می، یا اللہ آپ مجھے، مطلب انسان کہہ رہا ہے وجبرنی، یا اللہ آپ مجھے کمپل کری کہ میں صرف گڈ ڈیڈس کروں. یہ ایک دم دل سے ایک دم انسان سے بیچ میں دعا مانگے. اور پھر ورفعنی لاسٹ میں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے جو درجات اس کو مطلب مجھے اونچا کر دے، یعنی میرے درجات کو بلند کر دے، ورفعنی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور تو وہیں سے میں یاد آیا کہ جب انسان پریپریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرے انسان. جب انسان دعائیں سارے پڑھتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے، اللہ سے صرف مانگ رہا ہے انسان کہ اللہ مجھے آپ ہی دے سکتے ہیں تبھی ہم کر سکتے ہیں، تو میری اپنی تو کوئی بس نہیں ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ فروٹ کی بات میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان کو جو فروٹ یہی ہے کہ وہ پریپیئر کر رہا ہے اس ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں. لاسٹ پیج پہ آتا ہے 6th پلر آف ایمان. یہ سب سے مطلب ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو بلیف، اس پہ یقین لانا وہی لاتے ہیں جن کا ایمان بہت مضبوط ہو. یعنی کہ انسان کا جب خوب ایمان مضبوط ہوگا تبھی اس کا کامل یقین اس پہ ہوگا. اچھے لوگ جو ہیں اس پہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انسان ایمان ڈگمگا جاتا ہے، انسان کوشچن کرنے لگتا ہے ایسا کیوں ہوگا ویسا کیوں ہوگا. اس پہ جس کا ایمان ہو گیا، اور اس پہ ایمان ضروری بھی فرض ہے، انسان جو ہے کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور اس کی ہر چیز جو ہے، یعنی وہ دنیا میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ اوپر نیچے کیسا بھی ہوگا، وہ ہمیشہ سوچے گا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ ویسی لکھی ہوئی تھی، اسی ٹائم پہ ایسا ہونا تھا، کچھ بھی اوپر نیچے نہیں ہونا تھا ایک دم. اور اس پہ ایک دم الگ سکون ملتا ہے جو لوگ جو ہیں اس پہ صحیح کامل ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے پھر ہم ریکمینڈ کریں گے کہ یہ جو ڈیوائن ڈگری کو سمجھنا بھی ایک تھوڑا سا وہ ہے، کیونکہ انسان اس میں جب جاتا ہے تو کچھ لوگ بہک بھی سکتے ہیں. تو عمر الاشقر کی جو عقیدہ سیریز ہے اس کو ضرور سے آپ پڑھیں، اور اس کی یہ والی کتاب ڈیوائن ڈگری والی بھی بہت اچھے پڑھیں، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے سے اس کو کور کیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے کہ آج کا سیشن ختم ہو، ہم بس لاسٹ میں تھوڑا سا ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں جو اس بک میں ڈسکس ہوا، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، اور توحید اسماء والصفات. یہ بلیف ان اللہ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. یہاں پر جو توحید الربوبیہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ 3 چیز میں ڈیوائڈ، پہلے تو اس میں ڈسکس کرتے ہیں 3 چیز میں کیوں ڈیوائڈ کیا گیا. سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ اور فیوچر میں اور کور کریں گے، لیکن ابھی بیسک نالج ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں. تو اس کو 3 اس میں کیوں ڈیوائڈ کیا گیا؟ کیونکہ جو قریش تھے، جو کفار اس وقت کے تھے، مشرکین تھے، وہ اللہ میں یقین کرتے تھے، لیکن کس طریقے سے یقین کرتے تھے؟ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے. جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے آسمان سے جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ. یعنی وہ اللہ کو رب مانتے تھے. وہ توحید الربوبیہ کا وہ بالکل وہ اس کو افرم کرتے تھے کہ اللہ رب ہے ان کا. لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو مشرکین کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکنڈ جو پارٹ ہے توحید توحید الالوہیہ، اس پہ وہ یقین نہیں کرتے تھے. توحید الربوبیہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جیسے اللہ کا بندے سے کنیکشن، یعنی کہ اللہ رب ہے، اللہ دے رہا اوپر سے. توحید الالوہیہ کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے کنیکشن، یعنی اللہ بندہ جو ہے اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے. الہ کیا ہے؟ الہ از تھنگ دیٹ از مألوہ، یعنی جس کی ورشپ کی جائے. یعنی اللہ، جب اللہ کو رب مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جب توحید الالوہیہ میں جب آتا ہے تو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو الہ پارٹنر جو ہے نہیں ڈالتا ہے. یعنی کہ اللہ میرا الہ ہے، ہم صرف اس کی عبادت کریں گے. یہ کیا کرتے تھے مشرکین جو مکہ تھے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کب کرتے تھے؟ جب وہ کسی پریشانی میں ہوتے تھے تب وہ کرتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو سیفٹی میں پہنچا دیتا تھا، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جو مورتیاں ہیں ان لوگ کی پوجا کرنے لگتے تھے. یعنی کہ وہ پھر وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے انٹرسیسر ہیں،
اور یہ انٹرسیسر جو ہیں ہمیں وہاں تک پہنچائیں گے. اچھا اس توحید کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں جو یہ قبر پوجا کرتے ہیں اور جتنے بھی یہ سب جتنے بریلوی ہیں شیعہ جو لوگ بھی مطلب انٹرسیسر جو ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ یا علی یا حسین کہتے ہیں یا غوث پاک کہتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی تو کر رہے ہیں. یہ اللہ کو رب مان رہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی بریلوی پوچھو کسی سے شیعہ پوچھو تو وہ کہے گا کہ مطلب ہاں اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ, کوئی اس میں نہیں ڈینائی کرے گا اس توحید کو. لیکن جیسے ان سے کہا جائے گا کہ توحید الوہیہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, کہیں گے یار ڈائریکٹ کیسے جا سکتا ہے انسان ہے بھائی, تم جاؤ جج کی مثال دیں گے, وکیل کی مثال دینے لگیں گے. تو یہ توحید الوہیہ اتنا ضروری سمجھنا کہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے اس کا ایکسپلینیشن لوگوں کو اگر نہیں کیا جائے تو انسان تو وہ مسلم بن ہی نہیں سکتا ہے انسان. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی حاجت لے کے جاتا ہے قبر کے پاس, کہتے ہیں یہ ہمارے انٹرسیسر ہے, وہ اسی طرح پہنچائیں گے جس طریقے سے, اور ان کا بلیف ایگزیکٹلی وہی ہے کہ وہی قریش کا جو بلیف تھا کہ ہم جو ہیں ان کے ذریعے پہنچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بات جلدی سن لیں کیونکہ اللہ کے قریب ہے. وہ بھی یہی بات کہتے تھے کیونکہ یہ لوگوں نے کیا کیا, پہلی توحید کو مان لیا اور توحید اور سیکنڈ جو توحید ہے اس میں انہوں نے گڑبڑی کر دی, اسی لیے مسلم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم ہیں جو ایسا حرکت کرتے ہیں ان کو ان کی تکفیر, ان کو تب تک کافر نہیں کہنا ہے جب تک کہ ان کو نہ بتا دیا جائے, ان کو ایکسپلین نہ کر دیا جائے, کیونکہ وہ جب یہ سب کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اسلام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تھرڈ پوائنٹ آتا ہے توحید الاسماء والصفات. یہ بھی بہت امپورٹنٹ, یعنی کہ اللہ کے جو نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اکلوتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ الحی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی نہیں ہے جو الحی ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ایسا نہیں جو ایور لیونگ کوئی نہیں ہے. القیوم اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی القیوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے الحی القیوم جتنے بھی اللہ کے نام ہیں یہ صرف اور صرف اللہ اس میں ہو. اسی طرح کے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات اللہ نے بیان کر دی اللہ تعالیٰ اس میں اکلوتا ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, وہو السمیع البصیر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اس کا سننا اس کا دیکھنا کیسا ہے, وہ صرف اور صرف ہم اس کی میننگ پورے افہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہے وہ کرے, لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں, کیفیت بالکل نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ کیسے سنتا ہوگا کیا کرتا ہوگا یہ, اور اس میں ہر چیز میں. تو بیسکلی اس کو سم اپ کرنے کے لیے یہ جو تین چیز ہیں اس میں انسان کو اچھے سے اس کو پڑھنا, اور اسی لیے جو علماء توحید ہیں, علماء اہل السنہ والجماعہ ہیں, لوگوں کو سب سے پہلے اس بلیف کو ایک دم اندر گھساتے ہیں پہلے. یعنی جتنی بھی انسان کتاب کی پڑھ لے اس میں سب سے پہلے یہ جب بلیف سسٹم انسان کا ایک دم کلیئر ہو جائے گا, توحید تینوں توحید کی جو کیٹیگریز کلیئر جب ہو جاتی ہے انسان کے پاس, تب وہ آگے بڑھتا ہے وہ, اور یہ ہونا بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. آج کے اس سیشن میں آپ لوگ سب لوگ جڑے رہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے, پھر ہم کور کریں گے نیکسٹ 30 پیجز. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ابھی ہم ریکارڈنگ